22واں پارہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ کریم تھامے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا، یہ کہ وہ ٹل جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں دونوں، ان امسکہما من احد، نہیں تھامے گا ان دونوں کو کوئی ایک بھی، من بعدہ، اس کے بعد، انہ کان، بے شک وہ اللہ کریم ہے، حلیماً بردبار، غفورا، بخشنے والے مہربان۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ذرا غور کرو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کہ زمین اور آسمان کو رب ہی نے تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ دے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے، زمینیں اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، رب فرماتا ہے کوئی ایسا ہے نہیں کائنات میں جو انہیں اپنی جگہ پہ لا سکے۔ سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، یہ رب نے کیسا نظام بنایا ہے، کیسے معلق ہیں، کیسے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور پھر جب قیامت ہو جائے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ستارے، سورج، یہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ میرے ٹوٹ جانے کے بعد ان کو میں جب توڑ دوں گا، کون ہے جو تھامنے والا ہے؟ کوئی نہیں تھام سکتا۔ جب قیامت آئے گی، زمین و آسمان، پہاڑوں کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ فرمایا کون ہے اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پہ لا کھڑا کرنے والا؟ ایک جگہ جب ایک دفعہ جب ہل جائیں اپنی جگہ سے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لا سکے۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ کریم ہی نے تھامے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا، یہ کہ وہ ٹل جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں دونوں، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں تھامے گا ان دونوں کو اس کے بعد کوئی ایک بھی، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ کریم بردبار بخشنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں، لَئِن جَاءَهُمْ، اگر آئے ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ، البتہ وہ ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت والے، من احد الامم، ہر ایک امت سے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں مشرکین کا اللہ کریم نے رد فرمایا۔ یہ لوگ مشرک جو تھے مکہ کے، یہ لوگ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھا کھا کر، بڑی پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے
کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم دوسری امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، کیونکہ عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے مکہ میں، اور یہ لوگ یہود و نصارہ کو یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اللہ نے دیکھو تمہیں انبیاء بھی دیے، کتنے ہزاروں انبیاء تمہارے پاس ہیں، اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی دیے، لیکن انہوں نے مخالفتیں کی، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا۔ تو مشرک کہنے لگے اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا نا تو ہم اس نبی کی ضرور اطاعت کریں گے۔ لیکن ان مشرکین کی بدبختی کہ جب اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیجا، انہوں نے نبی کی اطاعت تو درکنار الٹا نبی پاک کے دشمن بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کی نفرت اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، اور یہ اس وجہ سے کہ زمین میں تکبر کرتے تھے مشرک، اپنی سیادت اور اپنی قیادت پر کسی دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ بس اس ضد کی وجہ سے، قومیت پرستی، انا پرستی کی وجہ سے ان لوگوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی پاک جب نہیں آئے تھے بڑی پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے، لیکن جب آگے تو ان لوگوں کا بھاگنا ہی زیادہ ہوا، یعنی حق بات کو نہ قبول کیا، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ بڑی سخت قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آ جائے ان کے پاس ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ وہ ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت والے ہر ایک امت سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پر جب آ گئے ان کے پاس ڈرانے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ ہوا ان میں مگر بھاگنا حق سے، استکباراً فی الارض، تکبر کرتے ہوئے زمین میں۔ یہ تکبر کرتے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ نبی کیسا، اس نبی کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور بری چالیں چلتے ہوئے نبی پاک کو شہید کرنے کی ان لوگوں نے چال چلی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، اور نہیں وبال پڑتا بری تدبیر کا، إِلَّا بِأَهْلِ، مگر اس کے کرنے والے پر۔ یہ تو چاہتے تھے لوگ کہ نبی پاک کے مشن کو ناکام بنا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جو کسی کے خلاف بری تدبیر سوچتا ہے اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے، اور یہ اللہ کریم کا دستور ہے کہ برائی کرنے والا خود ہی اس برائی میں پھنس جاتا ہے جو وہ دوسرے کے خلاف سوچتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف بری تدبیریں چلی اور انہوں نے بڑی کوششیں کی، آخر حق
سچ اور ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، اور یہ باطل جتنا بھی ہے مٹ جاتا ہے۔ وہ کفر جو بھی تھا، جتنے لوگ تھے آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ اسلام اپنی بالکل روشنی کی طرح قیامت تک اسلام روشن ہی رہے گا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری چالیں، بری تدبیریں چلی، اللہ پاک نے وہ بری تدبیروں کا وبال انہی پہ لٹا دیا۔ تو فرمایا اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے انجام کا۔ پہلے لوگوں نے انبیاء کے خلاف بغاوت کی، سازشیں کی، اللہ کی گرفت میں آئے، اللہ نے انہیں پکڑا۔ فرمایا اگر یہ لوگ بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو جان لیں یہ لوگ اس معاملے میں پھر اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، رب کریم ان کو پکڑے گا۔ فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے انجام کا۔ اور فرمایا اس بارے میں فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس آپ نہیں پائیں گے ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر، کوئی تحویل۔ تبدیلی اور تحویل میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا 2 دفعہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تحویل، کوئی تغیر۔ تبدیل اور تحویل کے اندر فرق یہ ہے، مثال اس کی یوں سمجھیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری سے اللہ پاک نے اس کو صحت دی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا گیا، پہلے بیمار تھا اب صحت میں آیا، یہ تبدیلی ہوگی۔ اور اگر اس بندے کی بیماری کسی دوسرے پر مسلط کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں تحویل۔ یہ تحویل ہے کہ اس کی بیماری ختم تو ہوئی اور لیکن وہی بیماری کسی دوسرے پر مسلط ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تحویل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس کو ختم کر کے انہیں راحت رب نہیں دے گا، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی ان کے عذاب کے اندر، اور نہ ہی ان کا عذاب ان سے ٹل کر کسی اور پر مسلط کیا جائے گا۔ رب کے دستور میں نہ تبدیلی ہے اور نہ ہی تحویل ہے۔ جنہوں نے بھی حق کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹکر لی ہے، اللہ نے انہیں تباہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحویلا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے جتنے بھی درس کے ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی آیتوں کو پورا فرمائے، مشکلات اور تنگیوں کو اللہ آسان فرمائے، دنیا اور آخرت کی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، بالخصوص میدان معاشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔